چاہتا ہے اور اپنی انالیٹیکل بیسس کے اوپر اس کی ایکسیپٹیبلٹی اور ان ایکسیپٹیبلٹی کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے. کتنا بڑا ناداں ہے وہ انسان کہ وہ اس ریئلٹی کو چیلنج کر رہا ہے اور ناپ تول کر رہا ہے جو ریئلٹی فرام بگننگ ٹو دی اینڈ ایبسلیوٹ ریئلٹی ہے، اور ناپ رہا ہے اس عقل کے پیمانے سے جو 1000 ٹھوکریں کھا چکی ہے اور 1000 ٹھوکریں آگے کھائے گی. پیمانہ ناقص ہے، حقیقت کامل ہے. بس اتنی بات ہے جو کسی کی سمجھ میں آتی ہے، کسی کی سمجھ میں. جو اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، کہ عقل جتنی بھی اونچی چلی جائے وہ دہلیز مصطفیٰ کے علم مصطفیٰ کی دہلیز پر اسے قرباں ہو جانا چاہیے. اور علامہ اقبال کہتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. یہ انسان کو لے جا تو رہی ہے اپنی منزل کی طرف مگر چراغ کی مانند ہے، یہ منزل نہیں. منزل وہی ہے جو قرآن اور اسلام اور رسول نے دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس میں اگلی ایک آیت ہے نمبر 7 in the heaven، اس میں فرمایا وَالسَّمَاءَ وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ and the heaven he raised it high and he made the balance. پھر that you may Allah tatghaw fil mizan, that you may not be inordinate in respect of the measure. یہاں اوپر آیا concept of the raising of heavens and concept of its balance. Balance یہ scientific ideas ہیں. Balance in the heavens. آگے الفاظ آ رہا ہے may not be inordinate in respect of the measure, the concept of measure. So everything is balanced, everything is measured. And the earth he has set it for living creatures. So earth کا جو environment ہے it has been made consistent with the living creature requirements. یہ چند آیتوں کے scientific points کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا ہے. اب ہم تھوڑا سا ان حوالوں سے لیتے ہیں آج scientific قرآن and modern science کے حوالے سے. قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ارشاد فرمایا سنوریہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم عنقریب تمہیں دکھا دیں گے، ان کو دکھا دیں گے. آیاتنا اپنی نشانیاں، our divine signs. کہاں؟ 2 جگہوں پر، فی الآفاق وفی انفسہم. ایک آفاق میں یعنی پوری یونیورس میں، زمین و آسمان کی ساری کائنات میں. دی scattered universe of galaxies, we would say the scattered universe of galaxies. ہم اس پوری گلیکسیز کی یونیورس میں کائنات میں دکھا دیں گے our divine signs of creation. اور دوسرا فی انفسہم، اور ان لوگوں کے جسموں اور ان کے مائنڈز کے اندر بھی یہ نشانیاں دکھا دیں گے. فی انفسہم، ہیومن ورلڈ جو ہے اس کے اندر بھی اپنی نشانیاں دکھا دیں گے. تو قرآن مجید نے اس آیت کریمہ کے ذریعے 2 ایریاز اسپیسیفائی کر دیے کنسنٹریشن کے لیے کہ اللہ رب العزت کی جو ڈیوائن سائنز ہیں، اگر آپ نے اسلام کی حقانیت اور اللہ کی حقانیت اور اللہ کے رسول کی اور قرآن و سنت کی حقانیت، جن کا ذکر اللہ رب العزت کی ایٹریبیوٹس کا ذکر جن سورسز نے کیا ہے، اگر آپ ان کی حقانیت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کائنات میں غور کریں اور اپنے نفس میں، اپنی جان میں غور کریں. یہ 2 ورلڈز، ایکسٹرنل ورلڈ اور انٹرنل ہیومن ورلڈ، ایکسٹرنل فزیکل ورلڈ، یہ 2 دنیایں ایسی ہیں جن کے اندر آپ کو ہماری نشانیاں نظر آئیں گی. یعنی یہ انڈرسٹینڈیبل ہے، آبزرویبل ہے. اب اسی تصور کو آپ نے ان آیات کریمہ میں بھی دیکھا کہ اس میں اسی طرح انسان کے کریشن کا بھی ذکر کیا اور ہیونز کا اور ورلڈ کریشن اور اس کے پروسیس کا بھی ذکر کیا، دونوں کا ذکر آیا. اس طرح ایک تیسرا ریفرنس کوٹ کر دوں، پہلی سورت جو قرآن مجید نے نازل فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق. رات شاید آپ نے ٹی وی پر وہ لیکچر سنا یا نہیں سنا؟ عالم اسلام اور 21ویں صدی کا چیلنج، میرا لیکچر آیا ہے.
نہیں سنا؟ آج 10 بجے تھا تو میں نے اس آیت کریمہ کے ریفرنس سے بات کی تھی، تعلیمی انقلاب پر تھا وہ. تو اس آیت میں بھی جو پہلے 2 بیان ہیں وہ یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. دی کویسچن آف کریشن، خلق پیدا کیا کس کو؟ کریشن ان جنرل، دا ہول یونیورس، آفاق کی پوری کریشن کو. اور دوسری آیت میں الذی خلق الانسان من علق، کریشن آف مین. 2 ٹاپکس لیے ہیں قرآن مجید نے اکثر جگہ پر کمپیریٹیو اسٹڈی میں، حالانکہ بے شمار ٹاپکس ہیں ٹو بی اسٹڈیڈ.